بت پرستی میں کچھ نہیں رکھا، شخصیت پرستی میں کچھ نہیں رکھا، نفس پرستی اپنے من کے مطابق چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا، خود پرستی اپنی مان کر چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اسلام میں صرف خدا پرستی ہے، خدا کی مانو، وہ جو کہے اس کو کرو، یہی سارا دین ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین إلى آخر الآیات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے 2-2.5 دن سے ہم لوگ دین کی مختلف باتیں مختلف علماء کی زبانی مختلف انداز میں سن رہے ہیں۔ عمل کے لیے، رہنمائی کے لیے وہی باتیں کافی ہیں۔ یہ آخری مجلس ہے، اس میں کچھ ضروری باتیں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سب کا مقصد ہے دین سیکھنا، دین سمجھنا۔ آج ایک سوال حل کر کے آپ جائیں کہ دین کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں دین؟ ایک سوال ہے۔ آج کی پوری گفتگو میں بس یہی جواب دینا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں یہی پہلو اجاگر کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اہل ایمان کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ سمجھیں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ تو ایک سوال اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ دین کیا ہوتا ہے۔ ہم سب کیا محنت کر رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین پر آنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے محنت ہو رہی ہے، مختلف انداز سے ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، سب کی کوشش دین۔ لیکن دین کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ بس 2 لفظ بول رہا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ ان 2 لفظوں کے ارد گرد گھومے گا۔ دین کی اصل اور بنیاد، دین کا خلاصہ ہے تسلیم اور رضا۔ تسلیم و رضا۔ تسلیم کے معنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، رضا کے معنی ہے خوش ہونا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب ادھر سے جو حکم ملے خوشی خوشی اس کو قبول کر لینا، اس کا نام دین ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں لائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں تو آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ مکہ المکرمہ میں آپ کا قبلہ تھا کعبہ شریف، ادھر رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم اور آپ بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت اللہ نبی کا اور مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ جب مدینہ آ گئے تو اب حکم آیا کہ اے پیغمبر، آپ اور آپ کے ساتھی اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ اپنا قبلہ آپ بیت المقدس کو بنا لیں، ملک شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس، بیت المقدس دونوں طرف بولا جاتا ہے، تو آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کریں۔ یہ بیت المقدس قبلہ تھا اہل کتاب کا، نصارہ کا۔
پھر 16-17 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی اب بات پوری ہو گئی، اپنا رخ آپ پھر بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ تبدیلی 2 مرتبہ ہو گئی، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف۔ یہ جو چینجنگ ہوئی، تبدیلی ہوئی قبلے کی، اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ جب یہ تحویل قبلہ ہو رہی ہے تو مکہ کے مشرکوں، ایسے ہی منافقوں، مدینہ کے جو رہنے والے تھے، یہود کو چیمی گوئیاں کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی ادھر رخ کرواتا ہے، کبھی اس کو قبلہ بتاتا ہے۔ اپنے جدی قبلے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اس طرح کا بڑا شور انہوں نے مچایا۔ اس موقع پر یہ آیت اتر رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کوئی دین تھوڑی ہے۔ اس پس منظر میں گویا ان یہود، ان مشرکوں اور منافقوں کے نزدیک اصل دین، اصل نیکی یہ تھی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اس پس منظر میں کہا جا رہا کوئی یہی نیکی رہ گئی کہ قبلے کی طرف رخ کرو یا بیت المقدس کی طرف رخ کرو؟ نیکی تو آگے بھی بہت ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ایمانیات کا بیان ہے۔ پھر آگے چل کر آیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ اخلاقیات کا بیان ہوا، یہ فرائض کا بیان نہیں تھا۔ آگے چل کر آ رہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ عبادات کا بیان ہو گیا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اس میں دیگر معاملات کا بیان ہو گیا۔ تو گویا قرآن نے سمجھایا کہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں یا بیت المقدس کی طرف کریں، مشرق اور مغرب کی طرف کریں، ان میں کیا رکھا ہے؟ اصل دین تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اگر وہ یوں کہے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر نماز پڑھنا دین ہے، اور اگر وہ کہے کہ مغرب کی طرف رخ کرو تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، دین ہے۔ نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے، نہ بیت المقدس میں کچھ رکھا ہے، اصل دین رکھا ہے اللہ کی فرمانبرداری میں۔ اب اس کو تھوڑا کھولو، مثالیں لیجئے کہ جس طرح نماز پڑھنا دین ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام میں بڑی اہم عبادت نماز ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت اور دین ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، تو کبھی نماز نہ پڑھنا بھی دین ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو عجیب سے لگیں گے یہ جملے؟ نماز پڑھنا دین ہے، کیوں دین ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ کبھی نماز نہ پڑھنا بھی دین ہے، اس لیے کہ اس وقت وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو نہ نماز پڑھنا دین ہے، نہ نماز نہ پڑھنا دین ہے۔ اگر دین ہے تو دونوں ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم دونوں طرف پورا ہوگا۔ یہ مشق کروائی گئی اہل ایمان کہ نماز میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہمارے حکم کی اطاعت میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہی دین ہے۔ پھر مثال لو، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج بیچ آسمان پر ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کیا حکم ہے اللہ کا؟ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے، چاہے جتنا طبیعت مچلے آپ کی، کتنا ہی شوق ہو آپ کو، بھائی مجھے تو 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اس وقت نماز پڑھنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے، اس لیے اس وقت اب اس کا یہی حکم ہے۔ تو اس نے یہی سمجھایا مسلمانوں کو کہ میرا ماننے کا نام دین ہے، نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ نماز اگر دین ہے تو اس لیے ہے کہ اس میں تم میری بات مان رہے ہو۔ اسی طرح اگر میں کہہ دوں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ بھی دین ہے۔ پھر ایسی ہی حالت حیض میں، حیض کے زمانے میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، پابندی ہے۔ ان دنوں میں نماز سے رکنا عورتوں کے لیے دین ہے، اگر نماز پڑھیں گی تو گنہگار ہے۔ اور مثال لو تیسری، حجاج کرام حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ، لاکھوں کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، بڑی عقیدت سے جاتے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں پوچھو جنہوں نے حج کیا ہے، عرفات کے میدان میں خوب گریہ زاری کی ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے مغرب یہاں نہیں پڑھو گے، مغرب پڑھے بغیر سیدھا روانہ ہو جاؤ مزدلفہ کے لیے۔ اب چاہے رات کو 2 بجے پہنچو، چاہے 3 بجے پہنچو، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جانے دو، آج قضا کرنا ہی دین ہے۔ مشق کروائی گئی، پوچھو علماء سے پوچھو، یہی مسئلہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو
حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عرفات پہنچتے ہیں. پہلی تبدیلی یہ دیکھو کہ عرفات پہنچیں گے، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، جو اہم رکن ہے حج کا. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ عرفہ یہی اصل حج ہے، یعنی اہم رکن ہے. کیا حکم ہے کہ جیسے ہی زوال ہو جائے، ظہر کا وقت ہو جائے، بڑی مسجد میں امیر الحج نماز پڑھائے گا بڑی جماعت کے ساتھ. ظہر پڑھو، ظہر کا سلام پھرتے ہی کوئی سنت نہیں، دوبارہ تکبیر ہوگی، عصر پڑھو. ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا، بے ٹائم آج عصر پڑھنا یہی دین ہے. کوئی کہے نہیں صاحب مجھے تو ابھی عصر کا ٹائم ہونے میں 2 گھنٹہ ہے، میں تو جب پڑھوں گا، تو بے دینی ہے. وقت سے پہلے پڑھو، اللہ نے کہا ہے یہی دین بن گیا. اور مغرب میں کیا کروا دیا؟ قضا کروا دی. خود نبی کی بھی نماز رات کو 12 بجے ہو رہی ہے مزدلفہ میں جا کے مغرب کی. تو جب زوال کے بعد سے حاجی عرفات میں رہتے ہیں، مغرب تک دعائیں مانگتے ہیں، سورج ڈوب گیا تو اللہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 رکعت مغرب کی پڑھ کے پھر چلے جاؤ مزدلفہ. لیکن حکم کیا ہے؟ یہاں مغرب پڑھنا جائز نہیں ہے. عرفات میں کوئی مغرب نہیں پڑھے گا. مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ پہنچو، کوئی 2 گھنٹے پہنچے گا، کوئی 4 گھنٹے پہنچے گا. اب تو دیر ہوتی ہے، بسیں بہت ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو رات کو 2 بجے بھی پہنچتے ہیں، تبھی جا کے وہاں مغرب پڑھو. مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرو. یہ مشق کروائی گئی. سال میں ایک نماز آتی ہے بقرعید کی. جو کبھی نہیں پڑھتے وہ عید بقرعید کی پڑھتے ہیں، جو کبھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کم سے کم عید بقرعید کی پڑھتے ہیں. لیکن پوچھو ان علماء سے جو حج کرنے جاتے ہیں بقرعید کی نماز وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہیں نہیں پڑھتے. آج حاجیوں کے لیے بقرعید کی نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے، ان کے اوپر سے واجب ختم ہو گئے. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے. نہ نماز کوئی دین ہے، نہ روزہ کوئی دین ہے، نہ یہ معمولات کوئی دین ہے، نہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین ہے. اصل تو منشأ خداوندی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ دین. پورے دین کا آپ نچوڑ نکالتے چلے جائیں گے، یہی ہزاروں مثال آپ کو ملیں گی. ایک روزے کو لیجیے. روزہ ایک اہم عبادت ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے. اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں رکھی، کوئی مقدار متعین نہیں کی، بلکہ یوں فرما دیا میں خود ہی روزہ دار کو اس کے روزے کا بدلہ دوں گا. اس کو پھیلا کر اگر سمجھے تو یوں سمجھو کہ ہمارے اوپر جو فرشتے متعین ہیں، ہمارے ریکارڈ جو تیار کر رہے ہیں، وہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رجسٹر تیار کریں اور لکھیں کہ بندے نے آج قرآن کا 1 پارہ پڑھا، اخلاص اتنا تھا، اتنا وزن بن گیا، ان کا اجر ثواب اتنا ہو گیا. وہ پورا مکمل رجسٹر تیار کر رہے ہیں. بندے نے نماز پڑھی تھی، اخلاص تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو کتنی ڈگری اخلاص تھا، اس نماز کا وزن کتنا بن رہا ہے، اصل ثواب اتنا بنتا ہے، اللہ اپنے فضل سے 10 گنا دے گا تو اتنا بن رہا ہے. جمع گھٹا سب کر کے وہ رجسٹر تیار کرتے ہیں. حج کیا ہے، فلاں کیا ہے، سب تیار ہو رہا ہے. لیکن جہاں روزے کا خانہ ہے، روزہ رکھا، 1 روزہ رکھا، 10 رکھے، 30 رکھے، رمضان کے روزے رکھے، لیکن ان کا جمع کتنا ہو گیا، ٹوٹل کتنا ہو گیا، ان کا اجر ثواب کتنا بنا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، کیا لکھیں، کتنا بڑھائیں. اللہ کے حضور پہنچے، اے اللہ اس کا حساب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، روزے کا بدلہ کتنا لکھیں. اللہ کا تمہارا کام نہیں، یہ جو کھانا ہے جس میں لکھنا چاہیے تھا کہ روزے کا ثواب کتنا بنتا ہے، یہاں لکھو الصوم لی وانا اجزی بھی. روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، میں اللہ ہی خود اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں بھی پتہ نہیں کتنا دوں گا. یہ مطلب ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. بعض محدثین نے اس کو پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، کوئی اور غیر چیز نہیں ملے گی، اللہ خود اس بندے کو مل جائے گا. اللہ ہی مل گیا تو پھر کسر ہی کیا رہے گی. اتنی عظیم الشان عبادت، کتنا بڑا بدلہ ہے، اجر ہے، کچھ کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں. ہاں تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے، فہم کے نزدیک لانے کے لیے یوں فرمایا گیا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ.
ایک اشارہ دیا گیا، لیکن وہاں بھی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا گیا روزہ دار کے لیے دو مسرت ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت، وہ فطری خوشی ہے، دن بھر کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر طبیعت مچل رہی ہے، ادھر مؤذن کا اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھا کر منہ میں لے گیا، یہ خوشی ہے فطرت، یہ تو دنیاوی فرحت ہو گئی۔ اور دوسری فرحت ہے عند لقاء ربہ، جب روزہ دار اپنے رب سے ملے گا۔ وہ لقاء، اس وقت جو ملاقات ہوگی، فرحت ہوگی، وہ کس چیز سے؟ کہ اجر و ثواب بندے کی دماغ کی رسائی سے بھی زیادہ مل رہا ہوگا، اس لیے خوش ہوگا۔ اتنا دے گا کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، جب اتنی اہم عبادت ہے لیکن کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اب روزہ نہ رکھنا ہی دین ہے۔ ایک تو مثال مشہور ہے، تھوڑا سا پانی میں پڑا، ایک مثال تو مشہور ہے، ایام عیدین میں یعنی بقرہ عید کے دن، عید الفطر کے دن، پھر ایام تشریق آتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام۔ اب اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے، گناہ کرتا ہے، خوب طبیعت مچلے، طبیعت چاہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ کا یہی حکم ہے، یہی دین ہے۔ تو روزہ رکھنا نہ دین، روزہ رکھنا بھی دین نہیں، اگر دین ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور کبھی روزہ نہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت روزہ نہ رکھنا ہی دین۔ اسی طرح سفر میں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر شرعی ہے، علماء کے جو اقوال ہیں 77 77 78 کلومیٹر پر آدمی مسافر ہوتا ہے، جو بھی اقوال ہیں، اگر اتنا لمبا سفر آدمی کر رہا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے گا۔ رمضان کا روزہ ہے، سفر میں جا رہا ہے، دلی جا رہا ہے، بمبئی جا رہا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اگلے دنوں میں قضا کر لے گا، یہ رخصت ہے۔ اور اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لے، یہ عزیمت ہے، ہمت کر کے روزہ رکھ لے تو عزیمت ہے، چھوڑ دے تو رخصت ہے، دونوں پہلو شریعت میں رکھیں۔ اب ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا، جبکہ گنجائش تھی روزہ نہ رکھنے کی بھی، لیکن روزہ رکھ کر خود بھی پریشان ہوا، ناقابل برداشت بوجھ پڑا طبیعت پر، بیمار ہو گیا، اپنے دوسرے رفیق سفر کے لیے زحمت بن گیا، تکلیف بن گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا روزہ رکھنا کوئی دین تھوڑی ہے، ایسا روزہ رکھنا کوئی دین تھوڑی ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا، جس میں نبی علیہ السلام بھی بذات خود موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ پھر قافلہ کسی جگہ جا کے رکا، گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی، تو کچھ لوگ تو سواریوں سے اترے اور گر کر پڑ گئے، سایہ لیا اور بس لیٹ گئے، پڑ گئے، اپنے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اب لوگ ان کو پر جھکے ہوئے ہیں، کوئی پنکھا جھول رہا ہے، کوئی ہوا کر رہا ہے، کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، اور دوسرے لوگ اونٹوں پہ سے سامان اتار رہے ہیں، اونٹوں کو باندھ رہے ہیں، ان کے سامان کو بھی اتار رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے، کیا تماشا ہو رہا، پوچھا کیا ہو رہا بھائی؟ مجھے کچھ صوفی سلیٹس ہیں، کچھ صوفی سلیٹس ہیں جنہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، برداشت نہیں ہو رہا، لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر۔ اور جو علماء ہیں ان کے لطیفے کے لیے عرض کروں، شرح جامی میں پڑھا ہوگا، لام کے بجائے میم، لیس من بر صیام فی سفر، یہی وہ حدیث ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا روزہ اس طرح سفر میں رکھنا کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے، اللہ نے رخصت کا موقع دیا تھا، اس رخصت پر عمل کرنا بھی دین ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اللہ رخصت پر عمل کرنے کو بھی ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو روزہ رکھو، وہ بھی اللہ کو پسند ہے، ہمت نہیں ہے روزہ چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وہی کہ اصل اطاعت، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ دین ہے۔ فتح مکہ کے لیے آپ روانہ ہوئے، 10,000 کا لشکر صحابہ کا آپ کے ساتھ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ نے بھی روزے رکھے ہیں، صحابہ بھی روزے رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سب چل رہے ہیں۔ جب مکۃ المکرمہ 2-3 منزل دور رہ گیا کہ اب 1.5-2 دن میں ہم پہنچ جائیں گے،
اور ہو سکتا ہے وہاں جا کر جنگ کی نوبت آ جائے، صحابہ روزہ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں، اس لیے کہ نبی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اکابر صحابہ نے رائے رکھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا بہت مناسب نہیں ہے، مجاہدین کمزور ہو جائیں گے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو کیسے تلوار چلائیں گے، روزہ رکھ رکھ کے کمزور ہو رہے ہیں، بہتر ہی ہے کہ اب روزہ نہ رکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے پسند آئی، اور عصر کے بعد آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور سب کے سامنے کھڑو کر نوش فرمایا، یہ دکھانے کے لیے کہ اب روزہ نہیں ہے، اگر میں نے پہلے سے رکھا ہوا تو وہ بھی میں نے توڑ دیا ہے، یا پی کر یہ دکھایا کہ میں خود روزے سے نہیں ہوں۔ اور پھر اعلان فرمایا اب 2 دن میں 2.5 دن میں ہم مکہ پہنچ جائیں گے، جہاد کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے اب کوئی ساتھی روزہ نہ رکھے، اعلان ہو گیا۔ اگلے دن کچھ پھر صوفی سلیٹوں نے روزہ رکھ لیا۔ صوفی سلیٹ کس کو کہتا ہوں میں معلوم ہے؟ بیوقوف دیندار، دیندار تو ہے لیکن بیوقوف ہے، سمجھتا نہیں کس وقت اللہ کی کیا منشا ہے، اس کو کہتا ہوں صوفی سلیٹ، جو اپنا آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں لیکن کم عقل ہوتا ہے۔ دیندار اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو عقل والا ہو، جو عقل والا ہو وہ دیندار اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بما بعثت، اے اللہ کے نبی آپ کیا لے کر بھیجے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عقل لے کر بھیجا گیا، یعنی دین پر عمل عقل کی روشنی، کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے یہی اصل دین، وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اگلے دن پھر لوگوں نے روزہ رکھا، تو آپ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں نے ابھی روزہ پھر رکھا ہے تو آپ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اور فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ سخت نافرمان ہیں، یہ لوگ سخت نافرمان ہیں، یعنی روزہ رکھ کر نافرمان۔ کیوں؟ انہوں نے منشا کو نہیں سمجھا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے، جہاد کی نوبت آ سکتی ہے، اب بھی صوفی جی روزہ رکھ رہا ہے، یہ کم عقلی ہے، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اولئک العصاة، یہ سخت نافرمان لوگ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں قریب الفہم کرنے کے لیے، ایک بات کو آپ سمجھیں۔ آ جاؤ افطار کے معاملے پہ، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے کھانے پینے، بیوی سے ملاقات کی پابندی، لیکن حکم کیا ہے؟ جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوراً روزہ افطار کرو، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، یہ حدیث قدسی ہے، لا یزال الناس بخیر، لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اور ہمارے صوفی سلیٹ 2 منٹ اور رک جاؤ، رک جاؤ، 3 منٹ اور رک جاؤ، اب یہ خیر کی طرف نہیں شر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ غروب ہوتے ہی جیسے یقین ہو گیا ہمیں یہ ظاہر کرنا تھا اے اللہ ہم تیرے حکم کے تابع ہیں، تو نے ہم کو منع کیا کھانے پینے سے، رکے ہوئے تھے، جیسے ہی تیری طرف سے اجازت ملی ہم تو محتاج ہے کھانے کے، فوراً شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ ادب پسند ہے، یہ میری مان رہا ہے، اور اپنی طرف سے 2، 2.5، 3 منٹ اگر بڑھا رہا ہے تو یہ اپنے نفس کا دخل دے رہا ہے، اپنا شوق پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکم میں تاخیر ہو رہی، اللہ کو بندہ پسند نہیں۔ اور تم نے کو بھائی ملا جن کی ٹک نہ لگے، دیکھ کتنے جلدی روزے کھول رہے، کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ تم حماقت کر رہے۔ دین کو یہ سمجھیں گے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جن کی ایک ایک حدیث پر، ایک ایک آیت پر نظر ہے، دین کی باریکیوں کو وہ سمجھیں گے۔ برا مت ماننا، کڑوی باتیں میں کہتے رہتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا تو کون کہے گا آپ سے۔ رات کی کارگزاری ایک مولانا نے سنا ہے، بات سنا ہے، لطیفے میں یاد آ گیا مجھے کہ ایک امیر صاحب تھے، مسجد میں بیان کر رہے تھے، تو آیتیں پڑھتے ہیں اور غلط ترجمہ کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں اور غلط ترجمہ کرتے ہیں، چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارہ عام طور سے، لیکن ان کو نہیں پڑھنی چاہیے آیت۔ زیادہ بھی کہو بھائی قرآن میں یہ آیا ہے، مفہوم یہ ہے، فلاں ہے، آیت بھی پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ تو عالم صاحب نے ٹوک دیا، بھائی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک کرنٹ تو یہیں لگ گیا اس کو، تو مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا۔ تھوڑی دیر سناٹے سے رہا، پھر شروع کی بات چیت، پھر آیت پڑھی، پھر غلط ترجمہ کر دیا، مولوی صاحب نے پھر ٹوک دیا، وہ یہیں کا پڑھا وہ مولانا۔ ایسے 2-3 آیت انہوں نے پڑھی، غلط ترجمہ کیا، بات چیت بہرحال پوری ہو گئی، تو اس کو ایک دماغ پر اثر ہوا کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، ٹوک دیا، فنا کر دیا۔ پھر بعد میں کارگزاری لی مولانا صاحب نے کہ آپ میں کتنا عالم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری جماعت میں 2 پڑھے لکھے ہیں، اور جو ہمارا امیر صاحب ہے وہ مول صاحبان سے بھی زیادہ جانے، یہ سنانا مجھے۔
हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी, वही जो गलत तर्जमा कर रहा था, गलत तफसीर कर रहा वही होगा अमीर साहब। तो वो कहने लगा हमारी जमात का जो अमीर है वो मौल साहबन से भी ज़्यादा जान है। कायल भाई 27 साल हो गए टाइम लगाते लगाते, या हमारे मौल साहबन से भी ज़्यादा जान है। अरे भाई 27 साल नहीं 70 साल हो जाए तो भी आप मौलवी साहब से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। आप वहाँ 6 नंबर की मशक कर रहे हैं, 6 नंबर पर बात कर रहे हैं। कुरान और हदीस 6 नंबर नहीं है, 6 लाख नंबर हैं। कैसे वो एक 27 साल लगा के आलिम से बड़ा हो जाएगा? समझ से बाहर है। इसलिए बारीकियों को समझा करो। कुरान और हदीस और फ़िक़्ह पर जो नज़र किसी आलिम की है, किसी मुफ्ती की है, उस आदमी की नहीं हो सकती जो चिल्लों में रहता है, 4 महीने लगाता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, दीन पर आप अमल करने वाले हो जाते हैं। हो सकता है आप आलिम से भी ज़्यादा मजबूत दीनदार हों, लेकिन इल्म की बात कर रहा हूँ। इल्म चिल्ले लगाने से नहीं आता है। इल्म मदरसों में उस्ताद के सामने बैठने से आता है। आप 70 साल भी लगा लेंगे तो भी आप आलिम नहीं कहलाएंगे। आप 70 साल लगा लेंगे तो भी आप मुफ्ती नहीं कहलाएंगे, तो भी आप फ़कीह नहीं हो सकते, तब भी आप मुफ्ती मुहद्दिस नहीं हो सकते। हाँ, मदरसे में आओ, उलमा के साथ बैठो, उनके साथ बैठ कर पढ़ो, आप 10 साल में 20 साल में आलिम हो जाएंगे। हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है, हर चीज़ फ़नकारों से सीखी जाती है। अगर आपको लोहा कूटना सीखना है तो लोहारों के पास जाओ, अगर आपको सुनार बनना है तो सुनारों के पास जाओ, है कि नहीं बात? अगर आपको लकड़ी से कुछ आला, दरवाजे, खिड़की बनाना सीखना है तो जाओ लकड़हारे के पास, वो सिखाएगा आपको। अगर आलिम बनना है तो उलमा के पास जाओ, उलमा के पास बैठो, तफसीर सीखो, कुरान सीखो, तर्जमा सीखो, तब जाकर आलिम बनेंगे। तो हमारी मुसीबत क्या है? बग़ैर पढ़े लिखे भी ये दावा करना शुरू कर देते हैं कि 27 साल चूँकि जमातों में हो गए, वक्त लगाते लगाते मौल साहबान से भी ज़्यादा जाने। कैसे जान जाए? ये हमाकत दूर करो। इल्म अलग चीज़ है, अमल दूसरी चीज़ है। ठीक है, आप अमल करते हैं, माशाल्लाह, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन इल्म का दावा नहीं कर सकते आप। तो मैं सुना रहा था कि इफ्तार, रोज़ा रखा, सुबह सादिक तक, सुबह सादिक के बाद से गुरूब तक पाबंद है, आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही इफ्तार का वक्त हो तो हुक्म क्या है? फ़ौरन इफ्तार करो। ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ितर, फ़ौरन इफ्तार करो। ये भलाई की चीज़ है। क्यों? इससे अमलन आपने ये ज़ाहिर किया कि अल्लाह हम मोहताज हैं, हम तो भूखे मर जाएंगे, खाए पिए के बगैर नहीं रह सकते। तूने मना किया था इसलिए रुक गए, जैसे ही तूने हुक्म दिया हम फ़ौरन तेरा हुक्म पूरा कर रहे हैं, खाना पीना शुरू कर दिया। यह है दीन, जैसा हुक्म वैसा करो। जब तक रोका गया रुका रहो, जब कह दिया खाओ तो अब खाओ। यह है दीन। इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमान ने एक हदीस नकल की है। हज़रत अबू अतिया रहिमहुल्लाह ताबीई हैं। वो अपना किस्सा बयान करते हैं कि मैं और मसरूक़, ये भी एक बड़े आलिम है और ताबीई हैं, मैं यानी अबू अतिया और मसरूक़ कूफा से आए मदीना मुनव्वरा, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हमने इल्म हासिल किया। पढ़ने के लिए जाते थे, हज़रत आयशा पढ़ाती थी, पर्दे के साथ मसले बताती थी, हदीस सुनाती थी। तो इन दोनों साथियों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने एक बात रखी, हम अम्मा जान, हम कूफा से आए हैं, वहाँ अस्हाब रसूल यानी सहाबाए किराम में से 2 शख्सियत हैं मुमताज़। एक हज़रत अबू मूसा अशअरी जो वहाँ के गवर्नर हैं, और गवर्नर का मिजाज या बादशाह का मिजाज, वज़ीर का जो मिजाज होता है, उसका असर रियाया पर पड़ता है। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। ये मोदी बेवकूफ़ जैसी कोटी पहनता है, ऐसे सारी दुनिया पहननी शुरू कर देती है। क्यों? उनके बादशाह जो कोटी पहन रहा है, सदरी पहन रहा है, सब वही पहनेंगे। तो अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, हमारा तो वो आइडियल नहीं, हमारा तो वो नमूना नहीं। जिन बेवकूफ़ों का नमूना है वो कर रहे हैं उसकी इक़्तिदा। हमारे लिए तो आइडियल और नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सहाबा, ताबीईन, उलमाए किराम है, वो जैसा पहनते हैं वैसे हम पहन लेते हैं। लेकिन जो शौक़ रखते हैं, जो उनके दिल दादा हैं, उनकी नकल करते हैं। तो अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, ये मुसल्लमा हकीकत है कि जो हमारा बड़ा होगा, सरबराह होगा, चाहे दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, उसका असर रियाया पर पड़ता है। तो अबू मूसा अशअरी वहाँ के गवर्नर हैं। और दूसरी अहम शख्सियत वहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो वहाँ के मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, हदीसें बयान करते हैं, फ़िक़्ह बयान करते हैं, लोगों को मसला बताते हैं, वहाँ के मुअल्लिम हैं। और मुअल्लिम की यानी शख्सियत का असर पड़ता है तलबा पर, उसके पास पढ़ने वालों पर, उसके पास आने जाने वालों पर असर पड़ता है।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ ابو عطیہ اور مسروق کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بڑی شخصیت ہیں اور دونوں ایسی ہیں کہ دونوں کا اثر رعایا پر، طلباء پر پڑ رہا ہے، لیکن دونوں کا عمل مختلف ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ فرمایا کیا عمل ہے دونوں کا؟ کہنے لگے کہ ان میں سے ایک شخص تو ایسے ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں وقت ہوتے ہی اور جلدی مغرب پڑھتے ہیں، جیسے ٹائم ہو فوراً افطار کریں گے، فوراً مغرب پڑھیں۔ اور دوسرے شخص ہیں وہ افطار میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں، جب افطار میں تاخیر ہوتی ہے تو مغرب میں بھی دیر ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگ ان کا طریقہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا طریقہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ جلدی افطار کر کے جلدی مغرب پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے تاخیر کر کے دیر سے مغرب پڑھتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں ابو عطیہ اور مسروق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تحقیق کی، بتاؤ کون جلدی کرتا ہے افطار کرنے میں اور کون جلدی مغرب پڑھتا ہے؟ ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو استاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود جو عالم ہیں وہاں کے، ان کا عمل یہ ہے کہ فوراً افطار کرتے ہیں اور جلدی مغرب پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سند لگا دی، مہر لگا دی، ہاکذا صنع رسول اللہ، جیسے عبداللہ ابن مسعود کر رہا ہے وہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ یعنی حضور بھی ٹائم ہوتے فوراً افطار کرتے تھے اور فوراً مغرب کی جلدی کرتے تھے۔ تو ان تمام مثالوں سے نماز کی مثالیں دی، روزے کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اور بھی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور پورا حج کا جو طریقہ اس میں یہی تعلیم ہے کہ اصل دین تسلیم اور رضا کا نام ہے۔ یہ دو لفظ میں نے شروع میں بولے تھے، تسلیم اور رضا، اپنا آپ کو خدا کے حوالے کرنا، پھر اس کے حکم پر راضی رہنا، چاہے وہ حکم ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی کو بدل کر یوں کہہ دو کہ اصل دینداری یہ ہے کہ آدمی وقت کا تقاضا پہچانے، کیا وقت ہے اس وقت اور اس وقت اللہ کی کیا منشا ہے، یہ پہچاننے والا اصل دیندار ہوتا ہے۔ مثال طور پر آپ اعتکاف میں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف چل رہا ہے، آپ میری طرح ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا آیا اور حوض کے پاس کود رہا ہے، اور حوض مسجد سے دائرے سے باہر ہے، وہ گرا اور اس کی جان کا خطرہ ہے، تو صوفی سلیٹ کیا سوچے گا، میں اگر باہر نکل گیا تو میرا اعتکاف ٹوٹے گا، تو وہ باہر نہیں جائے گا، یہ حماقت کر رہا ہے، خود بھی قاتل ہوگا، یہ اس بچے کا قاتل مانا جائے گا، اس نے اس کو مار دیا۔ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ اعتکاف توڑ اور اس کی جان بچائے، تیرا اعتکاف ٹوٹتا ہے تو توڑ، اس کی جان کو مت توڑ، سمجھ گئے؟ آسان سی بات، ایک حکم تھا اعتکاف میں رہو، باہر نہیں جاؤ گے، باہر نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن اب حکم کیا ہے، اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اگر یہ معتکف صاحب باہر نہیں جاتا ہے تو یہ قاتل مانا جائے گا، اللہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا ایک خون اس نے کیا تھا، اس کا نام دین ہے۔ وقت کا تقاضا پہچان، قرآن حکیم میں ایسے درجنوں واقعات ہیں، دو واقعے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، سناؤ۔ ایک آیت 5ویں پارے میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جو لفظ تسلیم کہہ رہا ہوں، واقعہ تو بہت طویل ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں 2 منٹ میں اس کا خلاصہ عرض کروں۔ دو ساتھیوں کا جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک یہودی ہے، ایک بظاہر مسلمان ہے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، دیکھنے میں مسلمان ہے، دیکھنے میں صحابی لگتا ہے، لیکن اندر نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، مسلمانوں میں مل جل کر رہا کرتا تھا۔ ان دونوں کا کسی زمین کے بارے میں کوئی جھگڑا ہوا۔ اب فرق اور سوچ دیکھو، یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس مقدمہ لے کے جاتے ہیں، وہاں فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی کو یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ اگر فیصلہ کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ یہودی ہے، یہ مسلمان ہے، وہ فیصلہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہی کریں گے، میرے حق میں فیصلہ آئے گا۔ یہود کو یہ امید ہے، اور منافق بھی یہ بات جانتا ہے، تو منافق کہتا ہے نہیں وہاں نہیں جائیں گے، عمر کے پاس چلیں گے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی انصاف ہی کریں گے، لیکن اس بظاہری دھوکے میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، وہ ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہود نے ضد کی نہیں ہم تو نبی کے پاس ہی جائیں گے، وہیں فیصلہ کروائیں گے۔ بہرحال اس منافق کو، اس مسلمان کو بھی جھکنا پڑا، اور دونوں حضور کی خدمت میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
بھائی بظاہر دلائل سے ایسا لگتا ہے کہ زمین تمہاری ہے، اس کی نہیں ہے، اور اس سے کہا اس کی زمین اس کا حوالہ کرو۔ ان کا جی ٹھیک ہے جی۔ مسجد سے باہر نکل گئے، اور باہر نکل کر وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا دراصل منافق تھا، مکر گیا کہ میں نہیں مانتا، ہم تو حضرت عمر کے پاس چلیں، وہیں جائیں گے، وہی ٹھیک لگے گا، جب وہیں جائیں گے۔ یہودین کا کوئی بات نہیں، چلو وہاں چل دیتے، وہ بھی تو تمہارا نبی کا تربیت یافتہ ہے، اس نے بھی تو یہیں سے پڑھا ہے، یہیں سے سیکھا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سنا۔ یہودی نے کہہ دیا بیچ بیچ میں بات کرتے کرتے کہ حضرت ہمارا یہ مقدمہ نبی بھی سن چکے ہیں، اور نبی نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اس کو ضد ہے کہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے، اب آپ بھی سن لیجیے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر کے تیور تو یہیں بدل گئے، اور اس سے کہا مسلمان سے، صحیح کہتا ہے نبی سے فیصلہ کروا کے آ گئے تم؟ وہ کہا جی ہم کر کے آ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، اندر گئے اور تلوار لائے، منافق کی گردن اڑا دی کہ جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ۔ اب مدینے میں شور بچا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، ناجائز خون کر دیا، اس کے گھر والے حضور کے پاس پہنچ گئے، قصاص چاہیے، فلاں چاہیے، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ ظاہر بات ہے قانون کی دنیا میں حضرت عمر کی پکڑ ہوگی، کیوں قتل کر دیا؟ ٹھیک ہے، آدمی کو اختیار ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، قانونی دنیا میں، شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب تیاریاں ہو رہی ہیں حضرت عمر کے خلاف فیصلہ ہونے کی، قصاص کی بات آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک، قسم ہے اس میں، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کو فیصلہ نہ بنائے، پھر جو فیصلہ وہاں سے مل جائے اس پر راضی نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہوتی۔ آگے وہ لفظ ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، وہ مومن ہی نہیں ہوتا جو تسلیم کرنا نہ سیکھے، جو اپنا آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے سرنڈر کرنا، اپنا آپ کو جھکا دینا نہ سیکھے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان یا دین صرف اس چیز کا نام ہے کہ خدا کی اطاعت کرنا آ جائے۔ اب وہ کرنے کے لیے کہیں کرو، نہ کرنے کے لیے کہیں تو کرو۔ جیسے شروع میں ایک لفظ بولا میں نے، نماز پڑھنا اگر دین ہے تو کبھی نماز نہ پڑھنا بھی دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے تو کبھی روزہ نہ رکھنا بھی دین ہے، کبھی قرآن پڑھنا دین ہے تو کبھی قرآن نہ پڑھنا بھی دین ہے۔ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں، حالت حیض میں ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب قرآن نہ پڑھنا ہی دین۔ نہیں صاحب میں حافظ ہوں، بغیر غسل کے بھی پڑھ سکتا ہوں، گناہ کرے؟ تو کبھی پڑھنا دین ہے، کبھی قرآن نہ پڑھنا دین ہے۔ تو ان آیا دوسرا ایک واقعہ اور سنانا تھا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، آگے چل کر آ رہا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ بھی لمبا قصہ ہے، اختصار یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنا چاہتے تھے اپنے اسامہ بن زید کا جو نام زید سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ رنگ روپ کے اعتبار سے بہرحال بہت خوبصورت نہیں تھے۔ حضرت زینب بہت خوبصورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ تم ان سے نکاح کرو زید سے، وہ آمادہ نہیں ہو رہی ہیں، تیار نہیں ہو رہی ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے تو اس سے وہ مکرے، انکار کرے۔ جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں۔ ان آیتوں میں ان واقعات کے ذریعے بھی یہی ذہن بنایا گیا کہ اصل دین اطاعت کا نام ہے، چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ حدیث پڑھی میں نے خطبے میں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی پکا کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کا نفس، اس کا دل اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں یعنی محمد رسول اللہ لے کر آیا۔ یہ مطلب لا یؤمن احدکم۔ میں نے جو آیات پڑھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں پہلا بنیادی سبق ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی اطاعت کا، منشأ خداوندی پہچاننے کا، یہ اصل دین ہے۔ ایک بات پوری ہوگی۔ ان آیات کی روشنی میں دو اور اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بہت مختصر وقت میں وہ دو باتیں بھی عرض کر دوں۔ پہلی بات تو کیا معلوم ہوئی کہ اصل دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے، وہ جیسا جیسا کہے ویسے کرو، بس یہی دین ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کہے نماز پڑھ لی، جب منع کر دیا تو رک گئے، جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا پڑھ دیا، جب اس نے کہا منع تو منع ہے۔
روزہ رکھو، رکھ لیا، نہیں کہا منع کر دیا نہیں رکھا تو دین ہے۔ تو اصل دین ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ایک نمبر۔ ان آیات کی روشنی میں دوسرا سبق یہ ملا، وہ بھی بہت غور سے لینے کا ہے، کہ دین کی کسی ایک بات یا کسی ایک عمل، کسی ایک عبادت یا چند عبادتوں کے انجام دینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ ایک بات، یہ دو بات، یہ تین باتوں پر عمل کرتا ہے اور دین کی اکثر باتیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس طرح کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ مکمل دین پر عمل کرنا ہے تب دیندار ہوتا ہے۔ دین بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن خلاصہ کرتے ہیں علماء، عقائد جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، خرید فروخت، لینا دینا، ہبہ، یہ جو کچھ ہوتے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، آپس میں میل جول کے ساتھ رہتے ہیں، رشتے ناتے رہتے ہیں، ان کو نبھانا۔ آخری چیز ہے اخلاق۔ ان 5 چیزوں کا نام مکمل دین ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کا بڑا پابند ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اشراق، اواب سب کر رہا ہے، لیکن معاملات خراب ہیں، کسی کا لے کے واپس نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ دیندار ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ایک عنوان یاد رکھنا، دین کی ایک یا چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی دیندار نہیں بنتا، مکمل احکام پر عمل کرنے والا دیندار بنتا ہے۔ آج کل کے جو دیندار ہیں وہ یہی ہیں، جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، دین کا بڑا حصہ چھوڑے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں۔ کسی نے نماز شروع کر دی، کوئی حج کر کے آ گیا ہے، کسی نے چلے 4 مہینے لگا دیے ہیں، کوئی خانقاہوں سے وابستہ ہو گیا ہے، ذکر فکر شروع کر دیا، اب دھوکہ لگا دیندار بن گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کوئی دین تھوڑی ہے، اور دین کے بہت کام، دین کے اور بھی بہت کام ہیں۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایمانیات ہے، پھر عقائد، پھر آگے چل کر اعمال کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے۔ وقت نہیں ورنہ ایک ایک جملہ اس کا تشریح کے قابل ہے آیت کا۔ تو آیت نے ہمیں دوسرا سبق دیا کہ چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا، سب باتوں پر عمل کرنے والا دیندار ہے۔ اب کوئی داڑھی کٹائے بیٹھے ہوا دیندار نہیں ہے، کسی کے معاملات صاف نہیں ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، جہیز لیتا ہے، میراث نہیں دے رہا، گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دھوکے مت رہنا۔ ہاں نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، تبلیغ میں آتا جاتا ہے تبلیغی ہے، کتابیں پڑھتا پڑھاتا مولانا صاحب ہے، لیکن دیندار نہیں۔ دیندار کب بنے گا؟ جب سب باتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، اخلاق بھی درست، معاملات بھی درست، عبادات بھی درست، عقائد بھی درست، اب آدمی دیندار کہلائے گا۔ ہمارے یہاں تو بس نماز کا کوئی پابند ہو گیا بڑا دیندار ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں نماز کی اہمیت کا، نماز کی اہمیت بہت ہے اسلام میں، لیکن صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا، نہیں بنتا، یاد رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کسی معاملے میں شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے، کوئی مقدمہ رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ اور قاضی کسی شاہد کی، گواہ کی گواہی اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ شاہد کو پہچانتا ہو، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے، یہ عادل ہے کہ نہیں ہے، جبھی تو قبول کرے گا۔ کسی فاسق کی، کسی کافر کی، بددین کی شہادت تھوڑی قبول کی جائے گی۔ اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ تم کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو تمہیں پہچانتا ہو، جو تمہارے بارے میں شہادت دے کہ یہ عادل ہے، دیندار آدمی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، تب میں تیری گواہی سنوں گا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو وہ گیا، ایک آدمی کو بلا کر لایا جو گواہ کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ان کی شہادت دینا ہے؟ جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں تم سے چند سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہ اس کے مدخل اور مخرج کو جانتے ہو؟ مدخل مانے دروازہ، مخرج مانے نکلنے کی جگہ، یعنی ان کے آنے جانے سے واقف ہو، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس سے واقف ہو؟ وہ کہا جی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ جس سفر میں آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے،
کبھی تم نے سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہ جی میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ اچھا کبھی لین دین کیا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی چیز بیچی ہو، کبھی کوئی خریدی ہو، کوئی ادھار مانگا ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ جن معاملات سے دیکھ کر آدمی کی دیانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا جی یہ کام بھی میں نے نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو نے اس کو مسجد میں کھڑا ہوا دیکھا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی سر اوپر اٹھاتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے۔ جی ہاں میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں دیندار۔ فرمایا اذهب فلست تعرفه، اذهب فلست تعرف، جاؤ جاؤ تم اس کو نہیں پہچانو، جاؤ۔ نماز دیکھ کے کوئی پہچانا جاتا ہے؟ منع کر دیا۔ حضرت نے گواہی قبول نہیں کی کہ ہوگا نمازی ہوگا، پڑھتا ہوگا تہجد اور اشراق، دعائیں بھی مانگتا ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، لیکن صرف مسجد کے ماحول کو دیکھ کر کسی کی شہادت کو عدد قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے معاملات بھی ٹھیک نہ ہوں، جب تک اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہو، دیانت ٹھیک نہ ہو۔ یہ سب چیزیں پرکھی حضرت عمر نے کہ اگر تو ان کی گواہی دیتا ہو تو میں اس کی شہادت قبول کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی ایک دو چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا۔ جب دیندار نہیں ہے تو اس کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اور دیندار کب بنے گا؟ جب پورا دین پر عمل کرے۔ دین میں سے دو تین باتوں پر عمل کر لے تو کون کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور شروع ہوا، تاریخی قصہ ہی بھی لمبا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ارتداد کی ایک لہر پھیلی۔ کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، باتوں کو مانیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نمازی بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور لوگوں کی تشکیل ہوئی، چلو ان کے خلاف جہاد کرنا، فلاں فلاں قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آڑے آ گئے، وہ تو حق پر جمنے والے تھے، کہنے لگے آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، وہ مسلمان ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اور آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ حدیثوں میں محفوظ ہے، فرمایا اگر وہ نبی کے زمانے میں اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی بیت المال میں بطور زکوٰۃ بھیجتے تھے، اگر اس کو بھی وہ مجھ سے روک لیں گے تو خدا کی قسم میں ان سے جہاد کروں گا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی، پاؤں میں جو رسی باندھی جاتی اونٹ کی، اگر حضور کے زمانے میں اس کو بھی وہ زکوٰۃ کے طور پر بیت المال بھیجتے تھے اور اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں منع نہیں روک سکا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اور پھر بڑے سخت لہجے میں فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جبار فی الجاہلیت، عمر جاہلیت کے زمانے میں بڑا پہلوان تھا، بزدل ہو گیا اسلام میں آ کر۔ ان جملوں کا احساس اثر پڑا کہ حضرت عمر کے دل سے غبار ہٹ گیا اور شرح صدر ہو گیا، ان کا بالکل آپ جہاد کر سکتے ہیں، آپ حق پر ہیں، دل کھول دیا اللہ تعالیٰ نے جملوں سے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے قد انقطع الوحی وتم الدین، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں اترے گی، جبرائیل نہیں آئیں گے، دین مکمل ہو گیا، مہر لگ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کی جائے اور میں ابو بکر زندہ رہوں، ممکن نہیں۔ یہ تاریخی جملے اسی وقت کے ہیں کہ اگر ایک زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرے گا کوئی آدمی اور دین کے سارے کاموں کر رہا ہے تب بھی وہ دیندار نہیں، ایک حکم چھوٹ رہا ہے۔ اس روشنی سے مجھے یہ سمجھانا ہے۔ تو دوسرا قانون، ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مکمل تقاضوں کو پورا کرنے والا دیندار ہوتا ہے، چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں ہوتا۔ آپ لوگ خانقاہ میں آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو سمجھ کر جائیے کہ دین کے تمام حکموں کو پورا کرنے سے ہی آپ دیندار بنیں گے، صرف 13 تسبیح پڑھنے سے آپ دیندار نہیں بنیں گے۔ 13 تسبیح سے ثواب ملے گا آپ کو، 13 تسبیح پڑھنے سے انوارات مل جائیں گے آپ کو، لیکن اللہ کے یہاں رجسٹر میں آپ دیندار جب ہی لکھے جائیں گے جب اخلاق، معاملات، معاشرات، عقائد، عبادات سب پورے طور پر ادا کریں گے، تب جا کے دیندار ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ ان آیات کی روشنی میں 3 سبق ملتے ہیں، 2 آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلا سبق کیا ملا کہ دین صرف قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ دوسرا سبق کیا ملا؟
चंद बातों पर अमल करने से दीनदार नहीं, मुकम्मल बातों पर अमल करो तो दीनदार। आखिरी सबक, आखिरी हिदायत जो इन आयात से हमें मिल रही है, और टाइम भी इंशाल्लाह पूरा हो ही जा रहा है। आखिरी सबक ये मिल रहा है कि अगर कोई मुसलमान या मुसलमानों की कोई जमात किसी ख़ास अमल पर जमी हुई है और उसके नज़दीक उसकी ख़ास अहमियत है और उसको वो काम करती है, तो उसको किसी दूसरी तहरीक या दूसरे दीनी काम को हक़ीर समझना, उसकी नफ़ी करना सख्त नाइंसाफ़ी की बात है। इसको थोड़ा और नरम करो। एक मकतब फ़िक्र है, एक तबका है जो तबलीग से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो मकातिब से जुड़ा हुआ है, एक तबका है जो जमीयत से जुड़ा हुआ है। अब जमीयत वालों के नज़दीक जमीयत का काम अहम है, तबलीग वालों के नज़दीक तबलीग का काम अहम है, मदरसा वालों के नज़दीक मदरसे का काम अहम है। इसको कह रहा हूँ, अगर उम्मत का कोई तबका दीन के एक ख़ास अमल से जुड़ा हुआ है और उस अमल की उसके नज़दीक ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है। लेकिन दूसरों की नफ़ी करना, दूसरों के बारे में ये कहना कि ये भी कोई दीन का काम है, अल्लाह की कसम सख्त नाइंसाफ़ी है और कभी ये चीज़ कुफ्र तक पहुँचाती। अच्छी तरह सुन कर जान, कभी कभी ये बात काफिर बना देती। क्यों? जो और काम हो रहे हैं वो भी तो दीन के हैं। जब आपने कहा ये भी कोई दीन का काम है, तो आपने दीन की नफ़ी कर दी, आप काफिर हो गए। दीनदारी का धोखा लगाए बैठे हो, काफिर हो जाएंगे आप। दीन का इनकार कर रहे हैं। मदरसा पढ़ाना भी कोई दीन का काम, जब कुरान पढ़ना पढ़ाना दीन का नाम नहीं है तो किस चीज़ का नाम है फिर? तुमने कुरान की तालीम की तौहीन की, आप अपने ईमान की खैर बनाए। अरे यार, ये जमात में जाना और दावत और तबलीग का काम करना, ये भी कोई दीन है? अरे दावत देना दीन नहीं तो और क्या दीन है? तुमने नफ़ी कर दी, ईमान की खैर बनाओ। अरे ये मकतब पढ़ाना भी कोई दीन का काम है, तुमने दीन की तौहीन की है, अपने ईमान की खैर बनाओ। ये जब सोचता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े होते हैं। और एक हदीस अच्छी तरह समझ में आती है। नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरी दौर में ऐसा होगा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई होगी, नमाज़ पढ़ने आए होंगे, लेकिन उनमें से एक भी मुमिन नहीं होगा। नमाज़ पढ़ना है और एक भी मुमिन नहीं होगा। ये कब होगा? जब एक दूसरे की नफ़ी करेंगे। अरे ये भी कोई दीन में यार, ये भी कोई दीन का काम कर रहा है, तो उसकी नफ़ी करके खुद हम काफिर हो गए। तो जब ये सोचता हूँ तो ये हदीस फ़ौरन दिमाग में आती है। कैसे कैसे हो सकता है आदमी मुमिन है, नमाज़ पढ़ना आ रहा है, तिलावत कर रहा है, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मस्जिद भरी हुई होगी, मुसलमानों से नमाज़ पढ़ना आए होंगे, एक भी उनमें मुमिन नहीं होगा। इस तरह से कि वो एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हों, कुरान के हुक्म का इनकार कर रहे हों। तज़किया यानी खानकाहों में जो मेहनत होती है, ये कुरान का सबक है। तालीम किताब जो मदरसों में होता है, ये कुरान का हुक्म है। दावत जो तबलीग में होता है, ये भी कुरान का हुक्म है। समझ रहे हैं? खानका में क्या होता है? तज़किया नफ्स। दावत और तबलीग, दावत का काम हो रहा है। मदरसों में तालीम का काम हो रहा है। दारुल इफ्ता में तालीम का काम हो रहा है। ये सब कुरान का ही हुक्म है, जो कुरान से साबित है। अगर आप यूँ कहते हैं मदरसे का कोई काम है, तो कुरान के एक हुक्म का इनकार कर दिया आपने, काफिर हो जाएंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपको एक काम से उनसियत है, मानूसियत है, उसी से आप दिलचस्पी रखते हैं, तो उसको करिए, आपको इख्तियार है। दूसरे काम के लिए आप फारिग नहीं हो सकते, कोई जुर्म नहीं कर रहे आप। लेकिन दूसरे की तहकीर, दूसरे की नफ़ी करना, ये अपने ईमान को ख़त्म करना है। ये यहूदियत है, ये नसरानियत है। वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै वहुम यतलूनल किताब। वक़ालतिल यहूद, यहूद ने कहा कि नसारा कोई दीन पर नहीं, नसारा ने कहा कि यहूद का भी कोई दीन होता है। अल्लाह ताज्जुब से फरमा रहे हैं, हालांकि ये दोनों कुरान आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग हैं। यहूद के पास तौरात मौजूद है, नसारा के पास इंजील मौजूद है। तौरात में इंजील का तज़किरा है, इंजील में तौरात का तज़किरा मौजूद है। एक दूसरे के अहकाम बयान किए गए हैं, मुश्तरक हैं, और फिर भी एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। वो भी अहले किताब, ये भी अहले किताब। ऐसे ही मुसलमानों सुनो, हम सब कुरान वाले हैं। उस कुरान में तालीम का तज़किरा भी है, उस कुरान में तज़किया का भी तज़किरा है, उस कुरान में दावत का भी तज़किरा है। अब अगर दावत वाले खानका की नफ़ी करते हैं तो कुरान का हुक्म ठुकरा रहे हैं। खानका वाले अगर दावत का इनकार करते हैं तो भी कुरान का हुक्म ठुकरा रहे हैं। वहुम यतलूनल किताब, सब कुरान पढ़ने वाले हैं और फिर कुरान के एक एक हुक्म को मना कर रहे हैं। काफिर नहीं हो तब क्या होना? ये क्यों कह रहा हूँ? ये आयत हमें सिखा रही है। जब यहूद के बारे में ऊपर तज़किरा इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही लैसल बिर्रा, मैंने पढ़ी, उससे पहले ये मज़मून है। यहूद की कुछ बुराइयों का तज़किरा कुरान ने किया, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं।
تو یہود نے کہا ہم جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو مشرق کی طرف منہ کر پڑتے ہیں، ہمارا تو قبلہ فلاں ہے، ہم تو یہ خیر کا کام بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہو رہی ہیں کہ کرتے ہو لیکن ایک دوسرے کی نفی بھی تو کر رہے ہو، اس نفی کی وجہ سے تم کافر ہو گئے ہو، تمہارے دین کا ہی کوئی اعتبار نہیں، ایمانیات تمہارا مکمل نہیں۔ اس منظر میں آیت اتر رہی ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے ذہنوں میں گنجائش پیدا کرو۔ میں اور علاقوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کیا حال ہے، میں اپنے علاقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دینداروں کو شیطان نے اس وار سے مارا ہے کہ وہ ایک دین سے جب وابستہ، ایک طریقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے طریقوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا کلیم صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والوں کا رفیق بنو، فریق نہ بنو۔ بہت معنی خیز جملہ ہے۔ رفیق بنو، سہارا بنو، دوست بنو، ان کی واہ واہ کرنے والے بنو، فریق مت بنو، مخالف مت بنو۔ ہم مخالف بن جاتے ہیں، مدرسے والے دعوت والوں کو اہمیت نہیں دے رہے، دعوت والے مدرسے والوں کو اہمیت نہیں دے رہے، اور دونوں مل کر خانقاہ والوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن کے ہی تو حکم ہے سب۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چیز بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی آیات لوگوں کو پڑھ کر دکھائیں۔ تو مکتب میں یہی کام ہوتا ہے، مدرسے میں یہی کام ہوتا ہے۔ اور نبی کا دوسرا کام ہے تعلیم کتاب والحکمہ، تفسیر سکھائیں، ایک ایک راز، ایک ایک حکم کھولیں۔ مدرسے میں یہی کام ہو رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاک کریں شرک سے، نفاق سے، بدعت سے، گناہوں سے۔ خانقاہوں میں یہی کام ہو رہا ہے۔ اور دعوت یہ نبی کا مشن ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو تینوں کام رسول اللہ کی ذمہ داریاں تھی اور رسول اللہ نے امت میں ان کاموں کو پھیلایا ہے۔ رسول اللہ اکیلے اتنے باہمت تھے کہ سارے کام اکیلے کرتے تھے۔ اب کوئی ایسا باکمال نہیں ہے جو سب کاموں کو ایک ساتھ لے کر چل جائے ہو۔ اللہ کے یہاں تو خیر کمی نہیں ہے، کسی کو بھی ایسی صلاحیت دے۔ اس لیے اللہ نے طبقے بنا دیے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو تعلیم کا کام کر لے، ایک طبقہ وہ ہے جو دعوت کا کام کر لے، ایک طبقہ وہ ہے جو تزکیہ کا کام کر لے۔ اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنو، تعریف کرنے والے بنو، خیر خواہی کرنے والے بنو، نفی کرنے والے، تحقیر کرنے والے نہ بنو، اپنے دلوں کو کشادہ۔ یہ آیت میں نے پڑھی اور میرا جو متعین وقت ہے 1 گھنٹے کا مفتی صاحب نے اعلان کیا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ صرف 3 باتیں ذہن میں لے کر جانا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ دین نام ہے تسلیم و رضا کا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، جس وقت اس کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا اصل دین ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا نماز پڑھ لی، یہی دین ہے۔ جب اس نے منع کر دیا نہیں پڑھنی ہے تو نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ اپنے شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، معمولات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ وقت کا تقاضا پہچانو کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، بس اس چاہت کو پورا کرنا دین ہے۔ میں نے بہت تفصیل سے اس کو مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا۔ ان آیات سے دوسرا سبق ملا کہ ایک یا چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق سب کو درست کرنے والا دیندار بنتا ہے۔ آج کل کے دیندار بس ایسے ہی ہیں کہ کسی نے نماز درست کر لی، کسی نے روزے رکھنے شروع کر دیے، معاملات خراب ہیں، لے کے واپس نہیں کرتے ہیں، خرید فروخت دھیان سے نہیں کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، جہیز لینا دینا کر رہے ہیں، یہ دیندار نہیں۔ اور تیسرا سبق ان آیات سے یہ ملا کہ جس کام سے آپ وابستہ ہیں وابستہ رہیے، شوق سے وابستہ رہیے، لیکن دین کے دوسرے کاموں کی تحقیر مت کیجیے۔ دعوت والے مدرسوں کی نفی نہ کریں، مدرسے والے دعوت کی نفی نہ کریں، اور دوسرے لوگ خانقاہوں کی نفی نہ کریں۔ یہ سب اللہ کے حکم ہیں، دین کے ہی تقاضے پورا کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھی بنو، فریق نہ بنو، ان کے تعاون کرنے والے بنو، اپنے کام سے وابستہ رہو، پورا وقت وہیں لگاؤ، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی جڑ جایا کرو۔ ان میں بھی دیندار لوگ ہیں، ادھر بھی دیندار لوگ ہیں۔ اب تو شیطان کا حملہ یہ ہو گیا، ایک ہی طبقے میں اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا اکرام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شورا والے ہیں، یہ نظام الدین والے ہیں، ارے اللہ کے بندو مسلمان تو وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ ہمارے 6 نمبر میں پہلا نمبر اکرام مسلم بھی تو ہے، کیا تم ان کو اسلام سے خارج کر دو گے؟ یہ کیسی چھوٹی سوچ ہے۔ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں۔ دھیان سے سن لینا، یہی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کے روشنی میں چند جملے کہہ رہا ہوں، سن لینا۔ اسلام میں سمت پرستی نہیں ہے، قبلہ، مشرق، مغرب یہ چیز نہیں، اللہ کا حکم اصل ہے۔ اسلام میں سمت پرستی نہیں ہے، اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، اسلام میں نفس پرستی اور خود پرستی نہیں ہے، اسلام میں صرف خدا پرستی ہے۔
جملے یاد کر کے جانا. اسلام میں کیا ہے کہو؟ اسلام میں اور کہو نا اسلام میں سمت پرستی نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نہ مشرق میں کچھ رکھا ہے نہ مغرب میں کچھ رکھا ہے. اصل تو اللہ کے حکم میں رکھا ہے. وہ مغرب کی طرف منہ کرنے کہہ دے ادھر منہ کر لو, وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کہہ دے ادھر منہ کر لو, وہی دین بن گیا. اس لیے سمت پرستی میں کچھ نہیں رکھا, شخصیت پرستی میں کچھ نہیں رکھا, نفس پرستی اپنے من کے مطابق چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا, خود پرستی اپنی مان کر چلنا اس میں کچھ نہیں رکھا. اسلام میں صرف خدا پرستی ہے. خدا کی مانو, وہ جو کہے اس کو کرو, یہی سارا دین ہے. ان 3 جملوں میں پورا خلاصہ میں نے اپنا بیان کر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.